بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم معزز مکرم قابل احترام مسلمان بھائیوں بہنوں عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 102 اس کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سارے اہل ایمان کو تقوی کا حکم دیا ہے، ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں۔ اس ابتدائی تمہید کے بعد جو دوسری بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے وہ ہے، آپ اور ہم یہاں پر جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب حاضر ہوئے ہیں نہا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جلدی آنے کی ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، اور دوسرا فائدہ، جب ہم اور آپ یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بابرکت محفل میں رحمت کے فرشتے بھی برابر حاضر رہتے ہیں، اور خصوصی رحمت کے فرشتے جو صرف جمعہ کی عبادات کو درج کر کے، نوٹ کر کے، لکھ کر آپ کی طرف سے جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے والے خصوصی رحمت کے فرشتے بھی آپ کے درمیان، آپ کے اطراف، آپ کے آس پاس ماشاءاللہ موجود ہیں۔ وہ بھی یہ خطبہ سنتے ہیں جس طرح آپ حضرات سنتے ہیں، اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، جب ہم اور آپ یہاں پہ جمعے کے خطبے میں حاضر ہوئے ہیں تو وہ بہت بڑی بشارت جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، بیہودہ حرکت نہیں کرتا، امام کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو بشارت ملتی ہے کہ اس کے گزشتہ 7 دن کے گناہ اور اضافی طور پر 3 دن، کل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جمعہ کی عبادت انجام دے کر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہاں پر یہ بھی کہ جب ہم اور آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے، جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کریں گے، ثواب کمائیں گے، نیکی کریں گے، دعا کریں گے، قبولیت کی امید رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی استفادہ کریں گے۔ جو معلومات ہمارے پاس نہیں تھی ان میں اضافہ ہو، نیکیوں میں کمی تھی
آئندہ وہ نیکیاں کریں گے، کوتاہی ہو رہی تھی اس کوتاہی کو دور کریں گے، یہ جذبہ لے کر یہاں پہ حاضر ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی جمعہ کے لیے تو آئے، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے چلے گئے، تو جمعے کا جو فائدہ ہوتا ہے گویا کہ اس سے ہم مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ اور مزید یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے لیے آئے ضرور، لیکن جیسے ہی گھر جائیں گے تو آپ کے اور ہمارے بچے پوچھیں گے، بیٹا بیٹی یا ضعیف ماں باپ پوچھیں گے کہ بتائیے کہ آج خطیب صاحب نے آپ کے سامنے کون سی بات پیش کی؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں، میں تو جمعے کے خطبے میں سو رہا تھا اور جب اٹھا تو اقامت ہو گئی، نماز میں نے پڑھ لی۔ تو ہمارا جمعہ اس طرح جو ہے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ بھرپور استفادہ کریں۔ خطیب صاحب آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، مسجد والے آپ کے لیے بھرپور انتظام کرتے ہیں، پاکی، صفائی، وضو اور جانماز بچھانا، آواز کا انتظام اور خوشبودار مسجد، نماز کے لیے جگہ، تو اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کا استقبال یہاں پہ ہو رہا ہے، تو بھرپور استفادہ کریں، اور یہی نیکی جو جمعہ میں کمائیں گے اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کے بعد محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم جس موضوع پر آپ کے ساتھ ہم کلامی کرنا چاہتے ہیں وہ ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی بشارت دی ہے، وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم لوگوں میں ایسی ایک امت ہو، ایسی جماعت ہو، ایسے منتخب لوگ ہوں جو دوسروں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور جو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے برابر روکتے رہیں۔ اگر یہ کام کریں گے، خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کرتے رہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ اولئک هم المفلحون، یعنی یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کا وعدہ اور بشارت یہاں پہ دی گئی ہے۔ یہ اس بشارت کا ذکر کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھلائی کی دعوت دینا اور خیر کی دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان تین احکام کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ کام کون انجام دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ علماء جن کے پاس بھلائی ہو اور ان علماء کے طریقے پہ چلنے والے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے، جن کے پاس خیر ہو، جن کے پاس بھلائی ہو، جن کے پاس علم ہو، وہی تو دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس خیر ہی نہ ہو، جس کے پاس بھلائی نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، ویسے لوگ کس طرح جو ہے بھلائی کا حکم دیں گے، کس طریقے سے دوسروں کو برائی سے روکیں گے؟ اب یہاں پہ غور کیجئے، میں گہرائی میں جانے سے پہلے جب علماء کا ذکر آیا یہ واضح کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 18 میں اس طرح واضح کیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ خود اللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، پھر اس کے بعد علماء بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد فرشتوں کا ذکر فرمایا، علماء کا ذکر فرمایا۔ جب علماء کا ذکر آیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم عوام الناس کے سامنے، عام مسلمان مرد و خواتین کے سامنے پیش کریں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسرے کو بھلی بات کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی بات سن کر لوگ اس پہ عمل کریں گے، جب تک لوگ اس کی بات سے فائدہ اٹھا کر عمل کرتے رہیں گے
تو ان لوگوں کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا، اور جنہوں نے ان کو نیکی کی طرف دعوت دی، اس عالم کو، اس بلانے والے کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے دوسروں کو گمراہی کی طرف بلایا، گمراہی کی طرف دعوت دی، گمراہی کی تعلیم کو عام کیا، تو جب تک لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، برائی پہ عمل کرتے رہیں گے، تو برائی کرنے والوں کو تو گناہ ملتا ہی رہے گا۔ لیکن جس شخص نے برائی کی ترغیب دی، تعلیم دی، رغبت دلائی، اس کی رہنمائی کی، ایسا شخص بھی برابر اس گناہ کا بوجھ اٹھاتا رہے گا، گنہگار بنتا رہے گا۔ تو یہاں پر دو باتیں آ گئیں، سیدھا راستہ بتاؤ، ثواب کماؤ، جتنے لوگ نیکی کریں گے ان کی نیکی کا ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اگر بری بات کی طرف بلاؤ گے تو جو لوگ اس برائی پہ عمل کریں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، جب تک وہ برائی کریں گے تب تک اس شخص کو بھی گناہ ملتا رہے گا جس نے برائی کی طرف دعوت دی ہے۔ اب بھائیو، جب ہم نے شروع میں یہ کہا کہ کامیاب ہونے والے جو ہے بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور جو لوگ بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کی اولین دعوت کیا ہوتی ہے؟ توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی دعوت توحید کی، اور توحید کا مخالف کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس دنیا میں شرک آنے کی وجہ، شرک کی بنیاد، شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اور وہ علماء جو یہ دعوت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں وسیلہ اپنانے کا حکم دیا، مگر وسیلہ کیا ہے؟ ایمان جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، آپ کی اور ہماری نیکیاں، یہ بالکل وسیلہ ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو علماء کی ذمہ داری اس بات کو ابھاریں۔ لیکن اگر کوئی عالم یا کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، ہم کسی بزرگ شخصیت کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں واضح کر دیا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے لیے سہارا بنا لیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ، یہ عبادت نہیں ہے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، لِيُقَرِّبُونَا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے وسیلہ بننے والے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے دور میں کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر ایمان والے بنانے کے لیے یہ بات پیش کی کہ تم ان کو وسیلہ بنا کر ان کی پرستش کرتے ہو، اس شرک کو چھوڑو۔ آج بھی اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میرے پاس وسیلے کی دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ وسیلہ شرعی نہیں ہے، یہ شرکیاں وسیلہ ہے۔ اسی وسیلے نے لوگوں کو بت پرست بنا دیا، قبر پرست بنا دیا۔ تو آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی۔ اور جو لوگ اسی وسیلوں کو بنیاد بنا کر جانوروں کو غیر اللہ کے نام سے منت مانتے ہیں، نظر مان کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کی آگ میں عمر بن عامر لحی اس کو دیکھا کہ اس کا پیٹ کٹا ہے، جہنم کی آگ میں گول گھوم رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا ہوا اول من سیب السوائب، یہ سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے جانوروں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے غیر اللہ کی قربت، غیر اللہ کو وسیلہ بنا کر ان کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو غیر اللہ کی رضامندی کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ عربستان میں رائج کرنے والا یہی تھا۔ اب آپ بتائیے،
اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا آپ کو؟ معروف کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، لیکن یہ منکر ہے، وسیلے کے نام سے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے نظر منت جانوروں کو قربان کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا، جس سے منع کیا۔ اب اس کے بعد یعنی جو منکرات ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، جن سے منع کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی خالص، سچی، بالکل صاف ستھری تعلیمات کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت پہ قائم ہے ماشاءاللہ۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ غور کرے کہ معاشرے میں وسیلے کے نام سے غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، جو کہ شرک ہے، اور جو اس غلطی میں مبتلا ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اور ایک جو غلطی معاشرے میں اسی طریقے سے جو منکرات ہیں، ان میں سے ایک منکر جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ اونچی آواز سے، بلند آواز سے پیارے نبی کو پکارنا۔ آپ درود پڑھتے ہیں، کبھی بھی درود پڑھ سکتے ہیں نمازوں کے اندر، درود کیا پڑھتے نہیں؟ ہم اور آپ پیارے نبی سے محبت رکھتے ہیں، نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر چلا چلا کر نبی سے بات کرو گے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو نبی پر درود پڑھنے کا طریقہ چلانے کا تو نہیں ہے، وہ تو نبی کے ساتھ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہونے کی دھمکی، وعید دی جا رہی ہے۔ تو کیا فائدہ اٹھایا ہم نے؟ اسی لیے یہ بھی ایک برائی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ چلا چلا کر درود پڑھنا، ایک ساتھ درود پڑھنا، یہ طریقہ تو پیارے نبی نے نہیں سکھایا۔ صحابہ بھی درود پڑھتے تھے، لیکن اسی طرح جس طرح ہم نے صحابہ سے سیکھا کہ پست آواز میں نمازوں کے اندر، نمازوں کے بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیے، لیکن اس میں چلا کر اللہ کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم کے ساتھ گستاخی کرنے کا فائدہ کیا بلکہ نقصان ہے۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے، کسی کے گھر میں وفات ہو جائے، یعنی جو منکرات جن سے منع کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، منکرات میں سے ایک منکر، کسی کے گھر میں وفات ہو تو گھر کے سامنے جو ہے ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں۔ ذرا بتائیے آپ، بھی بیچارے ایک تو بیوہ ہے، پھر یتیم بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا واضح کر دیا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو یتیم بچے بچیاں تو ان کا مال غلط طریقے سے کھانے کے لیے ان کو اپنے گھر کے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنے کے بہانے جو ہے مولوی صاحب ان کے گھر میں دعوت رکھوائیں، 3 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، اور اسی طرح 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سالانہ برسی کے موقع پر۔ بھی اگر اس کے پاس پیسہ ہے، مرحوم کے پاس پیسہ تھا اور ان کے ورثہ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ نیک کاموں میں جو محتاج مسکین مسلمان مرد خواتین ہیں، جو کھانے پینے کے محتاج، لباس و دوا کے محتاج، شادی بیاہ کے لیے محتاج، آپ ان کی مدد کیجئے، اس کے بجائے کسی بھی یعنی غریب، خود غریب ہے بیچارے، تو ان کے پاس جا کر آپ ان کے گھر کا کھانا کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، اپنے پیٹ میں حرام کا مال بھر کے آگ بھر رہے ہیں۔ تو بے شک علماء کو یہ بات معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو وہ عالم نہیں، اگر اسے معلوم ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر علم پر عمل نہیں کر کے گنہگار بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ ذرا اس بارے میں بھی غور کیجئے، میں اس لیے ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سب کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ حضرات قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے علماء آپ کے پاس، آپ کے درمیان، آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ موجود ہیں، تو
تو ان کی نگرانی میں آپ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، آپ کے سامنے خطبے دیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے دروس دیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے کلاسز پیش کی جاتی ہیں، اسی لیے آپ کی تربیت قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو رہی ہے، تو آپ کے اور ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے کہ جن کے پاس یہ برائیاں، یہ کوتاہیاں، یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان سے ہمدردی رکھیں، وہ ہمارے دشمن نہ سمجھیں بلکہ ان سے ہمدردی ہو۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف تک چلے گئے اور وہاں جا کر دعوت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور وہ جب پتھروں سے مارتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ ان پر اجازت دیجئے تاکہ ان کو ہم کچل دیں، تو نبی کریم دعا دیتے ہیں، اللہم اہد قوم انہم لا یعلمون، یا اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ میری نبوت کو نہیں پہچانتے، تیری وحدانیت کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم سے محروم ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لانا یہ ہمارا کام ہے، لیکن پیار کے جذبے کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پہ لائیں گے، ان کو بھی نجات ملے گی، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ اونچا جذبہ لے کر آپ اس دعوت و اصلاح کا کام جاری رکھیں۔ اب جب آپ کے سامنے سب باتیں آ گئیں، اب جو حضرات یا جو بھی علماء اس طرح امت کے اندر بھلائی کے بجائے برائی پھیلا رہے ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ حدیث نہیں ہے جو پیارے نبی فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں سہل ابن سعد سے مروی ہے، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میری امت میرے پاس آئے گی، حوض کوثر کا پانی پینا چاہے گی، میں ان کو پلانا چاہوں گا، ایسی صورت میں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اے نبی، یہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو آپ کی امت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا بگاڑ پیدا کیا۔ تو نبی کریم ان سے ناراض ہو کے کہتے ہیں سحقا لمن غیر بعدی وبدل دینی، کہ یہ محروم ہو جائیں، میرے سامنے سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلی کو داخل کیا ہے۔ تو ہمیں بتانا چاہیں گے جانے کے بعد، پیارے نبی دنیا سے جانے کے بعد جو اس دنیا کے اندر بدعات کا جو آغاز کیا گیا، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ علماء کی اور جو آپ حضرات قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اس کے بعد محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں اور چھوٹے بچوں اور بچیوں، یہ بھی ایک بات جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ ہے کہ علماء کی طرف سے اس امت کے نوجوانوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے، بے شمار لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی، یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ النور کے اندر وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میں جو بھی لڑکیاں نکاح، لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے قابل ہوں ان کا نکاح کروا دو۔ اب اس میں شادی بیاہ میں تاخیر کرنا یا پھر تاخیر کی وجہ بننا ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکے والے مطالبے کریں جوڑے کی رقم، تحفے، تحائف، اس طرح کے مطالبات جن کی وجہ سے جو ہے امت کا نقصان، امت میں بگاڑ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں بدکاری کا کام کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی مسلم بہنوں کے نکاح، ان کی شادی وہ کر رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا سبب کون ہے؟ امت اسلامیہ کے اندر کمزوری اور عوام کی کمزوری، علماء کی طرف سے تنبیہ نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بگاڑ، یہ کمزوری آ رہی ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی تربیت کریں، اصلاح کریں، تاکہ نوجوان ترجیح دے تو کس کو دیں؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرو اور اپنے آپ کو کامیاب بناؤ۔ اور جب آپ کسی لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا، بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان میں 3 چیزیں دیکھی جائیں۔
دینہو و خلقہو، جب کوئی دیندار لڑکا رشتہ پیش کرے، اخلاق والا لڑکا رشتہ پیش کرے، غیرت مند ہو، آپ سے پیسہ نہ مانگے بلکہ آپ کی لڑکی کے لیے وہ پیسہ دینے والا بنے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورت کے اوپر سرپرست ہوتا ہے، اس معنی میں ایسے لڑکے کو آپ ڈھونڈے۔ آپ کیا نہیں جانتے حضرت علی جب مہر دینا چاہتے تھے تو اپنی جنگی زرہ بیچ کر مہر دیتے ہیں، جب ولیمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ منصوبہ بناتے ہیں، یہ پروگرام بناتے ہیں کہ مدینے کے باہر جا کر گھاس کاٹ کے اسے بیچ کر جو پیسہ ملے گا اس سے ولیمہ کروں گا۔ تو بھائی اور بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری قباحتیں عقیدے کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں جو قباحتیں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 117 میں واضح کر دیا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جس مقام پہ اصلاح کرنے والے بندے موجود ہوں، جو نیک ہوں، لوگوں کو نیک بنانے کی محنت کریں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اپنے اوپر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہے، اللہ کا عذاب ہم سے ٹلتا رہے انشاءاللہ، تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام باتوں کے بعد آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہم چاہیں گے وہ ہے کہ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اسلام پہ اور ایمان پہ قائم رہیں۔ ہم سے پہلے بھی امتوں کے اوپر آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا سب کے سب کو مسلمان بنا دیتا، اگر مسلمان نہ بنتے تو کم از کم اسلام اور مسلمان کے وہ ہمدرد بن جاتے۔ لیکن ایک امتحان ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نعوذ باللہ امت اسلامی کے خلاف بنا دیا جائے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایمان پہ قائم رہیں۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کروں، ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کے اندر آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پورے مصر کے اندر فرعون کی حکومت، فرعون کی بادشاہت، فرعون کی پولیس، فرعون کی قوت، فرعون کی فوج، دوسری طرف کون؟ اکیلی ایک عورت، فرعون کی بیوی۔ جب اس کو شہید کرنے کی تیاری کی گئی تو اگر یہ چاہتی تو وہ ملکہ تھی، رانی تھی، فرعون کے محل میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، مگر اس کو یہ کرنا پڑتا کہ اپنے ایمان کی قربانی پیش کرے اور فرعون کی پرستش کرے، اور اگر فرعون کی خدائی کو ٹھکرائے اسے شہید ہونا پڑے۔ کس کو ترجیح دی اس نے؟ ترجیح کس کو دی؟ ایمان پہ قائم رہے گی، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گی، اللہ کی بندگی کرے گی، مگر فرعون کی خدائی کا انکار کرے گی تو کیا ملا؟ دنیا میں جان گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں، جنت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب اس کا محل بنایا گیا۔ تو ایمان پہ ثابت قدمی اپنائیے۔ یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ہرانے کے لیے جادوگروں کو لے کے آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر فرماتے ہیں، اور اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد تمام کے تمام جادوگر شکست کھا جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہم لوگ باطل پرست تھے، فرعون کی پوجا کرتے تھے، شیاطین کی پوجا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، کہ موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اسی اللہ پر ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ تو انجام میں کیا ان کو کیا ملا؟ انجام یہی ملا کہ ان سب کو شہید کیا گیا، لیکن کیا وہ پیچھے ہٹے؟ نہیں، ان کی جان تو چلی گئی
ایمان نہیں گیا. دنیا تو گئی لیکن آخرت کی زندگی نہیں گئی. اللہ کے دربار میں جنت کے حقدار بن گئے. اسی لیے آپ مت ڈریے, اسلام پہ ایمان پہ قائم رہیے, اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہیے, مل جل کر رہیں, مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین اسلام پہ قائم رہیں, دین اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں, اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان کو سمجھیں, اور جو بھلائی کی باتیں ہیں ان پہ عمل کریں, اور دین اسلام جن برائیوں سے منع کرتا ہے, معاشرے میں جو برائیاں نظر آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں, دوسروں کو بھی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے, ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ رب العالمین دین اسلامیہ کو اور دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو غلبہ اور سربلندی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمان مرد و خواتین کی جانوں کی, مالوں کی, خونوں کی, عزتوں کی, آبروؤں کی, مساجد کی, مدارس کی حفاظت فرمائے, اور جو مسلمانوں میں بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, جو مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. خاص طور پر اس مسجد سے تعلق رکھنے والے مصلی حضرات, جو بھی حضرات گزشتہ ملاقات میں گزشتہ موقع پر ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اب دنیا سے جا چکے, اب آئندہ ہماری باری ہے, تو ایسے لوگ جو اس مسجد کے مصلی ہوں یا کسی بھی جگہ کے مرحومین جو پہلے ہمارے درمیان آپ کے درمیان موجود تھے اب نہیں تو دنیا سے جا چکے, تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اس کے بعد 2-3 چھوٹی گزارشیں تھی, ان میں سے ایک گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ شاندار مسجد, سہولتیں, ان تمام سہولتوں کا انتظام کرنے والے, سرپرستی نگرانی کرنے والے, ان سب کو اللہ تعالیٰ, ان سب کے بال بچوں کو, ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ اور جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس مسجد کے سلسلے میں جو بھی انتظام کے کام کیے جا رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا دیں گے اس سے بڑھ کے اللہ سے لیں گے. دنیا والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, اگر دیتے ہیں ٹھیک, لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو دیں گے, مسجد اللہ کی ہے, اللہ سے معاوضہ لیں گے انشاءاللہ. ایمان رکھتے ہوئے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں جو کچھ آپ حصہ لے سکتے ہیں حصہ لے کر دنیا و آخرت کی برکت حاصل کریں. اور اس کے بعد ہمارے احباب ساتھیوں میں سے, مسجد کے مصلیوں میں سے کوئی ایک بھائی ہیں جن کا نام جو علیم بھائی ہیں, تو ان کی سالی صاحبہ جو ہے وہ کینسر کے مرض کا شکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, وہ بھی دعا کرتے ہیں. اور ان کے کوئی بھانجے ہیں تو سالی کے فرزند وہ بھی کوما میں ہیں, ان کی بھی شفا یابی کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. تو یہ کچھ باتیں تھی جن کے ساتھ اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نیکیاں قبول فرمائے, آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.